اسد تو شکر ہے کہ در شہوار کی نیچر پہچان گیا ہے، اور وہ تو کائنات کے سامنے بول بھی دیتا ہے کہ شکر ہے میں تمہاری بھابھی کا مہرا بننے سے بچ گیا۔ کائنات ایک لمبی سانس کھینچتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کرے کہ آئمہ ان کے شر سے بچ جائے، ورنہ جس گھر میں وہ شادی کر کے جا رہی ہے ایسا ممکن تو نہیں لگتا۔ اور اسی ٹائم در شہوار ان کے سر پہ آن ٹپکتی ہے اور بیچ میں اپنا عمل دخل دینا تو وہ ضروری سمجھتی ہے اور کہہ دیتی ہے کیا باتیں کر رہے ہو تم دونوں میاں بیوی، ولید کو بھی بلا ہی نہ لوں تاکہ انہیں پتا چلے کہ کس طرح ان کی بہن اپنے شوہر کے کان میرے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے۔ کائنات کہہ دیتی ہے کہ ولید بھائی مجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں، میں اس طرح کی لڑکی ہوں ہی نہیں، اور اگر آپ یہ شوق پورا کرنا چاہتی ہیں تو شوق سے پورا کیجیے۔ بہرحال در شہوار جس چیز سے نفرت کرتی ہے اس کی زندگی تو اتنی اجیرن کر دیتی ہے کہ اس کا پیچھا چھوڑتی ہی نہیں، اور اب اس کے لسٹ میں کائنات، آئمہ اور سب سے اوپر ماورا ہے۔ ماورا کے گھر خود ہی زبردستی رشتہ بھیج دیتی ہے، بڑی ہی اچھی بن کے سب کے سامنے دکھاتی ہے کہ دیکھیں ماورا نے میرے ساتھ جو بھی کیا میں نے اپنا دل بالکل صاف کر دیا، اور میں دل سے اس کا رشتہ بھی کروانا چاہتی ہوں تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو۔ لیکن جب رشتے والوں کو لے کے جاتی ہے تو وہاں پہ یہی ذکر چھیڑ لیتے ہیں رشتے والے بھی کہ آپ کے گھر میں تو کوئی بھی مرد نہیں، آخر یہ گھر اتنا اچھا کیسے چل رہا ہے؟ اخراجات اکیلی ماورا کی جاب سے تو پورے نہیں ہو سکتے۔ ماورا اور اس کی ماں کو تو پہلے ہی یہ رشتے والے لالچی سے لگتے ہیں اور وہ انہیں زیادہ جواب دینا پسند بھی نہیں کرتے۔ تو ماورا کی ماں بتاتی ہے کہ ولید بیٹا ہے نا وہ ہماری پوری مدد کر دیتا ہے۔ اب رشتے والے در شہوار کی مرضی کے مطابق ہی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور در شہوار سے کہتے ہیں کہ بھئی بڑا حوصلہ ہے آپ کا کہ آپ اس لڑکی کی شادی کروانے چلی ہیں جو کہ آپ کے شوہر کے اوپر ہی پتہ نہیں کیسی نظر رکھ کے کھڑی ہوگی، شاید آپ اپنے شوہر سے جان چھڑوانے کے لیے ہی اس کی شادی کر رہے ہوں گے۔ در شہوار بھی آگے انہی کا ساتھ دیتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ چلے جاتے ہیں تو ماورا سے کہتی ہے کہ اتنا اچھا رشتہ اچھا خاصا تھا ہاتھ سے چلا گیا، دیکھا نا اسی لیے میں کہتی تھی کہ ولید کو یہاں پہ نہ بلایا کریں، لیکن چلو خیر ہے میں کوئی اور رشتہ لے آؤں گی۔ ماورا تو بہت ہی غصے میں کہہ دیتی ہے کہ آپ کو میرے لیے مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں، میری جہاں شادی ہونی ہوگی لکھی ہوگی وہیں پہ ہو جائے گی۔ تو در شہوار دو چار باتیں اس کی ماں کو سنا کے وہاں سے چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد گھر آ کے ولید لوگوں کو بھی یہی بتاتی ہے کہ ماورا کے کریکٹر کی وجہ سے بس رشتے والے چلے گئے، ورنہ تو اچھا خاصا رشتہ تھا۔ ساتھ ہی ولید سے اپنے مطلب کی بات بھی کہہ دیتی ہے کہ اب آپ نے جو بھی مدد کرنی ہوگی میرے تھرو ہی کیجیے گا۔ آئمہ کی کم بختی کہ اس کی رخصتی تو در شہوار کے بھائی کے گھر ہو ہی جاتی ہے، اور وہاں جا کے در شہوار اس کا جو دل چلاتی ہے اپنی زبان سے ہی ایسے ایسے وار کرتی ہے کہ آئمہ بیچاری پہلے ہی دن اپنا دل کھٹا کر کے بیٹھی ہوتی ہے، اوپر سے بھائی کے بھی کانوں میں ایسی باتیں ڈالتی ہے کہ وہ بیچارہ شرم کے مارے ہی اپنے کمرے میں بھی جلدی نہیں جاتا، اور آئمہ وہاں بیٹھی ویٹ ہی کرتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں تیمور کب آئیں گے اور میں ان کو یہ باتیں بتا سکوں گی۔ اس کے بعد جب شیشے والی رسم کرنی ہوتی ہے تو در شہوار جان بوجھ کے اس کے اوپر اپنی ہیل رکھتی ہے اور شیشہ توڑ ہی دیتی ہے، اور پھر ٹوٹا ہوا شیشہ سب کے سامنے لا کے کہتی ہے کہ یہ کیا ہوا، شیشہ بھی ٹوٹا ہوا نکلا، بالکل جیسے دلہن کی ہیل ٹوٹی ہوئی نکلی تھی، اور بھی بہت کچھ، پتہ نہیں اب قسمت بھی کیسی پھوٹی ہوئی نکلتی ہے۔ در شہوار کے پیرنٹس کو بھی اور تیمور کو بھی یہ بات بہت بری تو لگتی ہے، لیکن کوئی بھی در شہوار کو بول نہیں پاتا، اور آئمہ بھی صبر کا گھونٹ بھر کے وہیں پہ بیٹھی رہتی ہے۔ اس کے بعد در شہوار صاف ہی کہہ دیتی ہے کہ بھئی مزید رسمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، جتنے بھی رسمیں کریں گی کوئی مزید ہی بدمزگی نکلے گی، ویسے بھی بڑی گرمی ہو رہی ہے، چلو سب اپنے کمرے میں۔ اور ایمن کو اس کے کمرے میں جب لے کے جاتی ہے تو اسے یہ بھی سنا دیتی ہے کہ بڑی ایسیوں میں سونے کی عادت تھی نا تمہیں، ولید کے پیسوں پہ عیاشی کر رہی تھی، اب جب اپنے شوہر کے پیسوں پہ یہ 3 پروں والا پنکھا سر پہ چلتا نظر آئے گا نا تو اسی کھڑکی کے تھرو تمہاری ساری محبت بھی باہر نکل جائے گی۔ در شہوار کا اتنی بدمزگیاں کرنے کے باوجود بھی دل نہیں بھرتا۔ آئمہ کی سائڈ ٹیبل کی دراز کھولتی ہے تو اس کی نظر انگوٹھی پہ پڑتی ہے جو کہ شاید تیمور نے منہ دکھائی کے لیے لی ہوگی۔ در شہوار اس کو فوراً سے اٹھا کے اپنے پرس میں چھپا لیتی ہے تاکہ آج ہی رات تو اس کو منہ دکھائی بھی نہ مل سکے، مزید اس کا موڈ خراب ہوگا، اس کے بعد ہی میرے ماں باپ کو اور تیمور کو سمجھ آئے گی کہ آئمہ کیسی لڑکی ہے۔
वैसे भी जितनी जल्दी उन लोगों को समझ आ जाए उतना ही बेहतर है, वरना मेरे माँ बाप और मेरा भाई तो वैसे ही भोले हैं, इस लड़की के हाथ में ना आ जाएं। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जब इशू क्रिएट करेगी ना, तभी उन लोगों का भी दिमाग ठिकाने आएगा जो हर वक्त मुझे ही समझाते रहते हैं और मुझे ही ये शो करवाने की कोशिश करते हैं जैसे मैं ही हमेशा गलत होती हूँ। ससुराल में भी अगर मेरी आयमा से लड़ाई होती है तो तैमूर तो आयमा का ही साथ देता है। अब मज़ा आएगा। ये करते करते सारी रात गुजर जाती है और इतने में वलीद की तैमूर के नंबर पे कॉल आती है जो कि बताता है कि दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तैमूर भी परेशान हो जाता है और वो जब दुरे शहवार को बताता है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें छोटी सी बच्ची को नैनी के हवाले करके वहाँ छोड़ के ही नहीं आना चाहिए था। हमारे घर की रस्में तो होती ही रहती, बिला वजह यहाँ आके अपनी बेटी की तबीयत भी खराब करा ली। दुरे शहवार उनको भी कह देती है कि आप लोग तो हमेशा मुझे ही कसूरवार समझना, और उसके बाद तैमूर से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। भागे भागे जब ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि दुआ का सांस बंद हो रहा था। ठंड लगने की वजह से शायद कोई चेस्ट में कंजेशन हुआ था, जिसको दुरे शहवार फौरन से यही कह देती है कि देखा, आप में जो बीमारी थी वो आपकी बेटी को भी मुंसलिक हो गई। माँ बाप को कोई भी बीमारी होती है तो वो बच्चों को भी लग जाती है। इससे पहले कि वलीद उसे कहे कि तुम बिला वजह आखिर अपने भाई के घर क्यों चली गई, वो उल्टा वार कर देती है। लेकिन ये तो शुक्र है कि डॉक्टर वहीं मौजूद होते हैं तो वो बता देती हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है आपकी बेटी में, वो बिल्कुल एक सेहतमंद बच्ची है। ये तो सर्दी लगने की वजह से उसको फ्लू वगैरह हो रहा है, इसीलिए सांस में दुश्वारी हो रही है। और थोड़ी ही देर में दुआ को घर जाने की भी परमिशन दे देते हैं। तैमूर भी इन लोगों से अलविदा करता है और अपने घर चला जाता है और दुरे शहवार दिल ही दिल में खुश होती है कि भाई अच्छी सुहाग रात खराब की अपनी भाभी की। अभी तो मजीद मजा तब आएगा जब मुंह दिखाई में भी कुछ नहीं मिलेगा। काश कि मैं वहाँ मौजूद होती सुबह उसका लटका हुआ मुंह देखने के लिए, लेकिन चलो खैर है, कहीं न कहीं से तो खबर मिल ही जाएगी। दूसरी तरफ मावरा, जिसे दुरे शहवार अच्छे से जान तो छुड़वा ही चुकी है, उसका दिल भी इस घर से इतना चला चुकी है कि अब तो वलीद को कॉल करते हुए भी उसे डर लगेगा। और वलीद को भी साफ ही कह चुकी है कि आपकी वजह से बिला वजह उसके कैरेक्टर पे इल्जाम लग रहा है, बेहतर यही होगा कि आपको जो भी उसकी हेल्प करनी है वो मेरे थ्रू ही कर दें। और अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए वलीद से वो बहुत से पैसे भी ऐंठती रहेगी। दूसरी तरफ मावरा को थोड़े से पैसे देगी, वो भी एहसान जता जता के। लेकिन दुरे शहवार का एंड तो यकीनन होने वाला है इस शहीर के हाथों, जो कि हाथ धो के दुरे शहवार के पीछे पड़ गया है और उसकी मोहब्बत में फिर से गिरफ्तार हो गया है। इवन उसके लिए अपना घर भी खराब करने को तैयार है और उसे भी यही कह देता है कि अपने शौहर को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। मैंने गलत जगह शादी कर ली, अपने पेरेंट्स के कहने पे तुम्हें छोड़ दिया और ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था। और फिर उसे लाखों लाखों के गिफ्ट्स घर में भेजता है, जो कि देख के वलीद को भी थोड़ा बहुत शक तो होगा कैसे पकड़ा जाने वाला है शहीर और दुरे शहवार का अफेयर, और इनकी सच्चाई पता चलने के बाद कैसे मुकरने की कोशिश करेगी दुरे शहवार। ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।